السلام علیکم. نشریات میں دوبارہ خوش آمدید. سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ. سامعین محترم، آج سے پروگراموں کا ایک نیا سلسلہ ہم آپ کے لیے شروع کر رہے ہیں اور پروگرام کا نام ہے انفوٹیک. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تزائنہ ملک صاحبہ. رفا فیکلٹی آف کمپیوٹنگ سائنسز سے ان کا تعلق ہے اور جو آج کا موضوع ہے ان کے ساتھ گفتگو کے لیے وہ ویمن امپاورمنٹ کے اوپر ہے. اور ویمن امپاورمنٹ کمپیوٹنگ سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے یہ بھی ان سے پوچھیں گے. لیکن سب سے پہلے تزائنہ ملک صاحبہ، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. بہت شکریہ. نام کی حد تک میں نے آپ کا تعارف کرایا، میں چاہوں گا کہ ایک تھوڑا سا ڈیٹیل تعارف ہمارے سامعین کے لیے پیش کریں. جی بالکل. نام تو جیسے آپ نے بتا دیا. میں رفا فیکلٹی آف کمپیوٹنگ میں سینئر لیکچر کے طور پہ سرو کر رہی ہوں اور مجھے آلموسٹ 9 سال ہو گئے ہیں رفا کے خاندان سے جڑے ہوئے. اور تعلیمی سلسلے کو اگر میں بتاؤں کہ تعلیم میری کہاں سے، تو یہ کہ BS جو ہے وہ میرا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب لاہور سے، اور اس کے بعد جو MS ہے میرا وہ کیپٹل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے. اور اس کے بعد یہ کہ میں اپنے اگر ایکسپیرینس کی بات کروں تو جب سے میں پڑھ بھی رہی ہوں ساتھ ساتھ میں ایجوکیشن کے اس سے پڑھانے کے ساتھ بھی منسلک ہوں. اور اس کے بعد یہ کہ میں نے MS کے فوراً بعد جو ہے کسٹ میں بھی جو ہے کیپٹل یونیورسٹی میں بھی ایز اے جونیئر لیکچرر میں نے پڑھایا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ رفا میں اب جیسے میں نے پہلے بتایا 8 سال ہیں، تو مطلب آلموسٹ 12-13 سال سے تعلیم اور تدریس کے سلسلے کا جو ہے صحیح ہے. اچھا، آج کا جو موضوع ہے ویمن امپاورمنٹ کے لحاظ سے پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ اس پہ گفتگو ہوتی ہے، میڈیا پہ بھی بڑے پروگرام چلتے ہیں، کچھ موومنٹس بھی ہیں اس حوالے سے خواتین کی. آپ کے خیال میں ویمن امپاورمنٹ کیا چیز ہے؟ جی بالکل. وومن امپاورمنٹ کا جب ورڈ ہمارے دماغ میں آتا ہے تو مختلف اسکول آف تھاٹ کے لوگ جو ہیں اس کو مختلف طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. آپ نے میری رائے پوچھی ہے تو میں جو ہے اس کو وومن امپاورمنٹ کو اس طرح لیتی ہوں کہ آپ ایک فیمیل کو، ایک خاتون کو جو ہے وہ کتنا الاؤ کرتے ہیں کہ وہ جو اس کی اسکل ہے یا اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے. اب اگر امپاورمنٹ کی بات کریں تو اس لفظ کے بیچ میں یہ ایک لفظ ہے جس کو جو خود ایکسپلین کرتا ہے کہ لفظ کیا ہے، وہ ہے پاور. بعض لوگ اس لفظ کو جو ہے وہ ذرا زیادہ ٹیکنیکل طور پہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. ان کے لیے میں اس کو ضرور بریف کروں گی کہ اگر آپ ایک جیسے گیمز لوگ کھیلتے ہیں اس میں ایک پاور میٹر ہوتا ہے، تو کیا ہے کہ جو ہماری مغربی دنیا ہے انہوں نے کیا ہے کہ پاور میٹر اگر آپ بالکل اس کو میکسیمم کی طرف لے کے جائیں گے تو وہ بھی اب نارمل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مغربی دنیا نے جو امپاورمنٹ ہے اس کو بہت منفی طریقے سے ایکسپلائٹ کیا ہے، جو کہ ہمارا دین کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. اور اگر اس کو بالکل زیرو والے ایج کی طرف لے کے جائیں گے تو وہ سپریشن کی طرف چلا جائے گا کہ وومن کو جو ہے ہم اتنا سپریس کر دیں کہ وہ جو اس کے اندر کانفیڈنس ہے یا جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر رہے ہیں تو وہ بالکل ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ میرے نزدیک امپاورمنٹ ہے. صحیح ہے. تو آپ کے خیال میں کیسے خواتین کو امپاور کیا جا سکتا ہے؟ بالکل امپاور کرنے کے لیے خواتین کو جو ہے ہمارے فیملی سے ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے جی. اور ہمارے جو گھر کے مرد حضرات ہیں اور جو ہماری سوسائٹی میں یا جہاں پہ وہ کام کر رہی ہوتی ہے، سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو تعلیم ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے ایک کسی بھی وومن کو امپاور کرنے کے لیے. ٹھیک. کیونکہ جیسے ہمیں پتہ ہے قرآن پاک میں بھی ہمارے جو ہے دین میں بھی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ ہر مرد اور عورت پہ جو ہے وہ برابر جو ہے نا اس کے رائٹس ہیں اس پہ. تو تعلیم یافتہ عورت جو ہے نا وہ ایز کمپیئر ٹو جو بیچاری عورت جو ہے تعلیم حاصل نہیں کر سکی اس کی نسبت زیادہ امپاورڈ ہے اور امپاور کی جا سکتی ہے. صحیح ہے. تو آپ کے خیال میں کہ آج کی خواتین امپاورڈ ہیں اگر ہم ابھی رائٹ ناؤ دیکھیں تو؟ بالکل ڈیفینیٹلی. میں اگر آج کی بات کروں تو الحمدللہ جس طرح سے IT کی ترقی ہو رہی ہے، دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، ہم لوگ ہماری کمیونیکیشنز جو ہیں وہ کافی جو ہے اسٹرانگ ہو چکی ہیں اور لوگوں میں جو ہے ایکسپوجر بڑھ رہا ہے. تو یہ ہے کہ آج کی فیمیل جو ہے وہ جو تعلیم یافتہ عورت ہے وہ امپاورڈ ہے. اور اب لوگوں کا وہ جو ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ پتہ نہیں بیٹی کو پڑھا دیں گے تو وہ شاید آزاد خیال ہو جائے گی، یہ الحمدللہ بہت بڑی ایک مطلب کہہ لیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایک بلیسنگ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ بدل رہا ہے. صحیح. آپ نے کہا جو پڑھی لکھی خواتین ہیں امپاورڈ ہیں، تو باقی جو ریسٹ آف دا لیڈیز یا ریسٹ آف دا ویمن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کیوں امپاورڈ نہیں ہیں؟
ایگزیکٹلی بات صرف سمپلی یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اگر میں پرٹیکولرلی بات کروں تو دیہاتی علاقوں میں بھی رہنے والی خواتین کی ایک اچھی خاصی پروپورشن ہے. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو مطلب وہ کس طرح آئی ٹی کو یوز کرتے ہوئے یا اپنی جو تعلیم کے ان کو فائدے ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ گھروں سے باہر ہی نکلیں اور آپ جو ہے وہ آفیسز میں جاب ہی کریں. اگر آپ صرف پڑھ لکھ جاتے ہیں, آپ کے پاس صرف جو ہے کچھ بیسک فنڈامنٹل آئی ٹی کی کچھ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, تو آپ جو ہے بہت اچھے طریقے سے اپنی اسکلز کو جو ہے وہ پورٹرے کر سکتے ہیں, دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں, اور اس سے جو ہے آپ کی وومن جو ہے وہ امپاور ہو سکتی ہے. صحیح ہے. تو مطلب جو ہم ایک برابری کی بات کرتے ہیں مرد و خواتین کی, تو وہ برابری کس سینس میں, مطلب کہ خواتین اور مردوں کو برابر ہونا چاہیے, اس کو تھوڑا سا جی بالکل, اسلامک کانٹیکسٹ میں ہی میں آپ کے اس کوشچن کا کیونکہ ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ساخت میں اور بعض چیزوں میں ڈفرینس رکھا ہے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بالکل برابر کہنا تو جو ہے میرا نہیں خیال کہ یہ تو ہمیں بہت پیچھے لے جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن پہ, کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہی 2 جینڈر ہیں بیسک, حضرت آدم اور حضرت حوا. اور بیسک بات یہی ہے کہ ایکویلٹی کو اگر لیں تو بہت ساری چیزوں میں, جیسے نماز کا حکم مرد اور عورت دونوں پہ ہے, زکوٰۃ دونوں پہ ہے, اسی طرح سے روزہ, مطلب جتنے ہمارے اسلامک جتنی بھی ہماری پریکٹسز ہیں وہ سب کے لیے ہیں. تعلیم کا دیکھیں, اور قرآن پاک میں بھی دیکھیں بار بار ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا, کہ جو ایمان والے ہیں, اس میں بھی کہیں جینڈر کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا گیا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر بینگ اے فیمیل بات کروں تو ہماری کچھ ویلیو سیٹ ہیں. اگر پردے کا حکم اللہ نے عورت کو دیا ہے تو مرد کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے. تو اس طرح یہ ہے کہ احکامات دونوں کے لیے آئے ہیں. کچھ چیزوں میں دونوں برابر ہیں, مگر کچھ چیزوں میں کسی کو جو ہے وہ تھوڑی سی, جیسے مرد کو اللہ نے ولی بنایا ہے, عورت کا محافظ بنایا ہے, تو اگر عورت اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے تو اس میں اس کی اپنی عزت ہے. مگر یہ جو بالکل برابر والا ہے, میرے خیال میں وہ کہنا اتنا سوٹیبل نہیں ہے. صحیح ہے. ہمارے سامعین شاید کنفیوز ہو رہے ہوں کہ کمپیوٹر سائنسز پہ ہم نے بات کرنی ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ بات کرنی ہے, تو اس میں ویمن امپاورمنٹ کیسے آ گئی, تو اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنسز جو ہے یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں بہت زیادہ میتھمیٹیکل اور کوڈنگ اور اس طرح کی چیزیں انوالو ہوتی ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں جو یہ فیلڈ ہے اس میں خواتین کو انٹرسٹ لینا چاہیے؟ جی بالکل. یا ان کی کیپیسٹی مطلب اس کے اکارڈنگ ہے؟ جی بالکل, جیسے میں نے آپ کو ابھی پہلے ہی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دماغ ہے, جو ذہن ہے, جو صلاحیتیں ہیں, جو انٹلیکٹ ہے, وہ مرد اور عورت دونوں میں جو ہے وہ عطا کیا ہے. اب اس کے اوپر اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس صلاحیت کو استعمال کس طرح کرتے ہیں. اب آپ نے جو یہ بات کی ہے کوڈنگ والی, بالکل حقیقت ہے کہ دماغ میں بالکل یہی آتا ہے کہ ہارڈ کور پروگرامنگ اور میتھمیٹکس, اور کچھ لوگ اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے یا ڈرتے ہیں. تو میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری سے میں آپ کو چیزیں کوٹ کرتی ہوں کہ پروگرامنگ کی دنیا میں جو ہے وہ ایڈا لیولس کا نام جو ہے بڑا فیمس ہے, اور شی واز دا فرسٹ, جو کہ وہ کنسیڈر کی جاتی ہے کہ جس نے جو ہے مشینز کے اوپر کام کیا تھا. جسٹ وہ یہ نہیں کہ مشین جو ہے وہ صرف سمپل کیلکولیشن کر سکتی ہیں, اس نے یہ بتایا تھا کہ الگوریدمز اس میں انٹروڈیوس کر کے کہ جو مشین ہے وہ اپلیکیشنز کے اورینٹڈ بھی ہے, اپلیکیشنز لیول پہ بھی جو ہے سولوشنز پرووائڈ کر سکتی ہے. اسی طرح سے ورلڈ وار 2 کے بعد جو ایک خاتون جس کا نام آیا میری کومب, وہ جو تھی وہ پہلی کمرشل جو ہے وہ پروگرامر تھی. اس طرح سے ایک لمبی, مطلب اگر میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گی تو شاید پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا. تو یہ بالکل قطعی ضروری نہیں ہے کہ فیمیلز جو ہیں وہ کوڈنگ نہیں کر سکتی. ہماری بہت ساری ایسی اسٹوڈنٹس ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ماشاءاللہ کوڈنگ بہت اچھی کر لیتی ہیں, مگر پھر وہی بات ہے کہ اگر کوئی کوڈنگ میں نہیں اپنے آپ کو فٹ سمجھتا تو جو کمپیوٹنگ کی فیلڈ ہے وہ آپ کو باؤنڈ نہیں کرتی کہ آپ جو ہیں وہ صرف کوڈر ہیں تو آپ امپروو کر سکتے ہیں. یعنی صرف کوڈنگ ہی نہیں ہے جو ایک کمپیوٹر گریجویٹ کو آنا چاہیے. ایگزیکٹلی راہیں کھلی ہیں, بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. صحیح ہے. اچھا, جن خواتین نے اس فیلڈ کو چوز کیا اپنے لیے کریئر کے حوالے سے, تو آپ کے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز کیا ہیں؟ آپ کے پاس آتی ہیں بچیاں پڑھتی ہیں جی, تو آپ کے کیا ایکسپیرینسز ہیں, کیسا پاتے ہیں آپ ان کو؟ مطلب کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے آئی ٹی کے اس میں. اگر میں آپ کو اپنی کچھ ایکسپیرینس سے بتاؤں کہ جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ 12 آلموسٹ الحمدللہ سال ہو گئے ہیں, اور کچھ 6-7 سال ہو گئے ہیں جسٹ فیمیلز کو جسٹ پڑھاتے ہوئے.
تو جو میرا الحمدللہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے. ہماری فیمیلز میں بہت ٹیلنٹ ہے, بہت زیادہ. صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا جائے, اور موٹیویشن کہاں سے آنی ہے؟ فیملی سے, سوسائٹی سے. ابھی میں آپ کو ایگزامپلز کچھ دیتی ہوں کہ جیسے کچھ نیشنل لیول ایونٹس, آپ کو پتہ ہے پروگرامنگ کمپٹیشنز ہوتے ہیں. رفا کی ICPC ایک نیشنل لیول کمپٹیشن ہے جو ہر سال ہوتا ہے. 2019 میں ہماری اپنی رفا کی اسٹوڈنٹس ہیں جس میں وہ پروگرامنگ کمپٹیشن میں جو رنر اپ تھیں. اسی طرح ایکسائٹ کپ کے نام سے ایک ریگولر بیس پہ کیپٹل یونیورسٹی جو ہے وہ ہوسٹ کرتی ہوتی ہے وہ سافٹ ویئر کمپٹیشن. اس میں بھی 2019 میں یہ ہماری رفا کی ہی اسٹوڈنٹس تھیں جنہوں نے نہ صرف اسپیڈ پروگرامنگ, کوئز کمپٹیشن, پوسٹر ڈیزائننگ, اس میں نیشنل لیول پہ میرا خیال ہے کوئی 15-16 یونیورسٹیز میں سے وہ دے ور رنر اپ. اچھا, ماشاء اللہ. اور ہماری بات کریں اگر ارننگ کے حوالے سے تو ہماری بہت ساری ایسی اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی ابھی پڑھائی ان کی کمپلیٹ نہیں بھی ہوئی پھر بھی وہ آن لائن ارن کر رہی ہیں. صحیح ہے. تو یہ بتائیں کہ جو لڑکیاں کمپیوٹر سائنسز کو اڈاپٹ کرتی ہیں ان کے لیے آگے جاب سکوپس کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ مطلب ہماری فیلڈ میں نوکریاں موجود ہیں خواتین کے لیے؟ جی بالکل بالکل. یہ تو فیلڈ ہی ایسی ہے کہ جس طرح سے ایمرج کر رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ باقی جیسے ہماری باقی انڈسٹریز ہیں اس کے کمپیریزن میں اگر میں بات کروں یا میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں, جو ہماری IT کی, ہماری کمپیوٹنگ کی جو ہماری ڈومین ہے وہ دن بدن ریسرچ جس طرح اس میں ہو رہی ہے گرو کر رہی ہے. جس طرح ریسرچ گرو کر رہی ہے اسی طرح سے جو اپرچونیٹیز ہیں, نہ صرف میں یہاں پہ کسی جینڈر اسپیسیفک بات نہیں کروں گی, یہ سب کے لیے برابر ہیں. ٹھیک ہے, ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے فیوچر میں آپ اپنی, اگر آپ کو پروگرامنگ نہیں بھی آتی, آپ بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جیسے آپ فار ایگزامپل آپ ویب ڈیزائننگ میں جا سکتے ہیں. آپ جو ہے لڑکیوں کی ایستھیٹکس بہت اچھی ہوتی ہیں, آپ گرافکس ڈیزائننگ میں جا سکتے ہیں. پلس یہ کہ ایک فنی بات ہے کہ ایستھیٹکس میں نے بات کیوں کی, کیونکہ جینٹس, آپ بھی شاید اس بات سے اتفاق کریں کہ ہمارے جو جینٹس ہیں وہ براؤن اور بلیک, ان کو براؤن نظر آتا ہے, بلیک نظر آتا ہے. پنک اور ریڈ میں وہ اتنا فرق نہیں. لڑکیوں کو پنک کے بھی کروڑوں شیڈز آتے ہیں کہ لائٹ پنک, ڈارک پنک اور شاکنگ پنک. تو یہ جو فیلڈ ہے نا ایستھیٹکس والی, یہ فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ, یہ میرا خیال ہے کہ فیمیلز کی فیلڈ ہے اور وہ اس کے اندر بہت اچھا ایکسل کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں. میموری بھی بڑی اچھی ہوتی ہے, اور میموری بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. فلاں نے یہ سوٹ جو ہے 4 سال پہلے فلاں کی شادی میں پہنا تھا. بالکل, ان کو یاد ہوتا ہے. ان کو تو ایون یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ کتنے روپے والی لیس ہے جو انہوں نے کہاں سے خرید کے لگائی ہے. صحیح ہے. اچھا سامعین محترم, پروگرام آپ اس وقت سماعت فرما رہے رفا FM 102.2 پہ. انفوٹیک کے نام سے پروگرام آپ کے لیے ہم نے نیا شروع کیا ہے, اور اس میں ہر ویک انشاءاللہ مختلف گیسٹ آئیں گے, اور کمپیوٹر سائنسز کے حوالے سے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت سارے موضوعات ہیں جن پہ گفتگو رہے گی. اور آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تزائنہ ملک صاحبہ, اور رفا فیکلٹی آف کمپیوٹنگ سے ان کا تعلق ہے, سینئر لیکچرر ہیں. اور آج جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے رفا FM 102.2 کا پیج, اس پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے. تو رفا FM 102.2 کے جو سامعین ہیں ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام آپ ہر ہفتے جو ہے ہر ویک, آج کا جو دن ہے آپ اس کو سنا کریں گے. تھرسڈے کو 12 بجے لائیو پیش کیا جائے گا, اور اس کے علاوہ شام 6 بجے یہ ریپیٹ براڈ کاسٹ ہوگا, اور پھر رات 12 بجے پھر براڈ کاسٹ ہوگا. تو ریڈیو پہ یہ 3 دفعہ چلے گا انشاءاللہ. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پروگرام کا حصہ آپ مس کر چکے ہوں, دوبارہ سننا چاہتے ہوں, تو آپ کے پاس یہ اپرچونٹی موجود رہتی ہے. تزائنہ, آپ یہ بتائیں کہ کس طرح کی ڈومینز ہیں جس میں خواتین جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتی ہیں؟ کچھ کا آپ نے ذکر بھی کیا. جی بالکل, میں بالکل جیسے ابھی ذکر کری تھی کہ جو کمپیوٹنگ کی فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ بہت مسکنسیپشن ہے کہ جسٹ اس میں آپ کوڈر ہی بنیں گے. اور ایون جو بچیاں ایڈمیشن جب نئی آتی ہیں تب بھی ان کے دماغ میں ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ اگر ہم کوڈنگ نہیں کر سکیں گے تو پتہ نہیں آگے اس انڈسٹری میں ہمارا جو ہے وہ کوئی اسکوپ نہیں ہے, یا ہم آگے ایکسل نہیں کر پائیں گے, یا جاب اپرچونیٹیز کو لے کے کوئی ہرڈل ہوگی ہمارے لیے. تو اس میں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں. آپ جو ہے ویب سائٹ ڈیزائننگ کی طرف جا سکتے ہیں, آپ گرافکس ڈیزائنر بن سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ بلاگنگ کر سکتے ہیں, آپ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی طرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جا سکتے ہیں. بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں, آپ کی راہیں کھلی ہیں. لائک جیسے فار ایگزامپل آپ اس کے اندر جو HCI کے پرنسپلس کو یوز کرتے ہوئے جو ویب سائٹس کے فرنٹ اینڈ بنتے ہیں, آپ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. تو بہت چیزیں ہیں, بہت آپشنز ہیں آپ کے پاس, کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کوڈر نہیں ہیں تو آپ کے لیے جو ہے نا رستے بند ہیں.
صحیح ہے. اچھا, جاب کے علاوہ جب آج کل فری لانسنگ کی اصطلاح بھی بہت معروف ہے, تو یہ فری لانسنگ کیا ہے بیسیکلی؟ جی بالکل, فری لانسنگ کے بارے میں میرا خیال ہے آج کل سب ہی کافی جو ہے وہ فیملیئر ہیں. فری لانسنگ کی جو ڈومین ہے وہ میں کہتی ہوں کہ آج کل کے جو بیزی روٹین ہے اور جو کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے جیسی سچویشن ہے کہ کافی جاب مارکیٹ بھی افیکٹ ہوئی ہے اور فیمیلز کے ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کافی کنسٹرینٹس ہیں. تو فری لانسنگ سمپل یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی ریموٹ لوکیشن پہ بیٹھے ہوئے, آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ جی آپ نے 9 to 5 کی جاب, آپ باؤنڈ ہیں, آپ ایک باس کو رپورٹ کرنا ہے اور آپ نے مسٹ جو ہے نا وہاں پہ آپ کی اٹینڈنس جو ہے نا مارک ہوگی. آپ فری لانسنگ میں فری ہوتے ہیں, فری ان دا سینس کہ آپ اپنے ایز کے مطابق, اپنی ٹائمنگ کے مطابق, اپنی سیٹلمنٹ کے مطابق آپ جو ہے اپنی جاب جو رسپانسبلٹیز ہیں, جو بھی آپ کا ٹاسک ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں اور آپ ارن کر سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں خواتین کو کیا فوائد ہیں فری لانسنگ میں؟ بہت, میں تو کہتی ہوں کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہی خواتین کو ہے. جیسے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا تھا کہ ہر فیملی میں اجازت نہیں ہوتی کہ وہ فیمیلز کو الاؤ کریں کہ وہ باہر مارکیٹ میں جا کے کام کریں یا اپنے میل کولیگس کے ساتھ کام کریں. وہ جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ تھوڑے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. تو جو فری لانسنگ کی فیلڈ ہے وہ تو فیلڈ جو ہے وہ بلیسنگ ہے ایک عورت کے لیے. اس کا کیا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے ہمارا ایک عام خیال ہے کہ فیمیل کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے گھر کو دیکھنا ہے, اس نے فیملی کو دیکھنا ہے. تو فری لانسنگ کو کرتے ہوئے آپ اپنی فیملی کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک عورت اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے بھی جا سکتی ہے اور واپس آ کے اپنا جو ٹاسک اس کا ہے, جو اسائنڈ ہے, جو بھی اس کے کلائنٹ نے اس کو کام دیا ہوا ہے, وہ اس ڈیوریشن کے اندر اس کو کمپلیٹ بھی کر سکتی ہے. تو فری لانسنگ تو فیمیلز کے لیے, اور خاص طور پہ کمپیوٹنگ کے لیے کیسے مطلب سوٹیبل ہے خواتین کے لیے فری لانسنگ کہ جو کمپیوٹنگ فیلڈ میں, جو کمپیوٹنگ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے؟ بالکل ان کے لیے تو بہت بہترین ہے, کیونکہ دیکھیں کمپیوٹنگ وہی بات ہے جیسے مطلب کمبینیشن ہے بہت ساری فیلڈز کی. تو اب فیمیلز کی اگر جو بھی سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کی اسکل جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ جو ہے وہ آپ کے اندر کیا چیز ایسی ہے, آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ موجود ہے کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ لیٹ سپوز اگر آپ کمپیوٹنگ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہیں, میں جنرک ایک بات کروں گی, جنرل بات کروں گی, اگر کوئی جو فیمیل ہے وہ مارکیٹنگ کی پڑھائی اس نے کی ہے یا اس نے خالی BA کی ہے, تو جسٹ اس کے پاس کیا ہونا چاہیے, ایک آپ کے پاس IT کا کوئی گیجٹ ہونا چاہیے, کوئی آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو, موبائل ہو اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہو, دیٹس اٹ. اس کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے بزنس کو مارکیٹ کر سکتی ہے. میرے سرکل میں بہت ساری خواتین ہیں جو کہ اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہیں اور اتنا ایکسپوجر بھی نہیں ہے, صرف ان کو تھوڑا سا فیس بک یوز کرنا آ گیا, گھر میں ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہے, اف دے آر گڈ ان بیکنگ, وہ اچھی بیکنگ کر لیتی ہیں, اچھی ڈریس ڈیزائننگ کر لیتی ہیں, اچھا انٹیریئر کر لیتی ہیں گھر کا, تو انہوں نے جو ہے اپنے پیجز بنائے ہوئے ہیں اور اس کے تھرو وہ ارن کر رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر کوئی سکسیس سٹوریز ہوں اس حوالے سے آپ کے پاس تو وہ بھی شیئر کریں. بالکل, سکسیس سٹوریز تو بے شمار ہیں, ابھی اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو اس میں یہ کہ اپنی اسٹوڈنٹس کا ہی میں بالکل ذکر کروں گی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی لیول پہ یہ ہے کہ ہر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک سیم فیملی بیک گراؤنڈ سے نہیں آتا, ہر ایک فائنینشلی جو ہے وہ اتنا اسٹیبل نہیں ہوتا, کچھ لوگوں کو ایشوز ہوتے ہیں اپنے فائنینسز کو پے کرنے میں. تو ہماری بہت ساری ایسی اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی جسٹ, میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ابھی جسٹ میرا خیال ہے 2nd سیمسٹر میں ہے, اور وہ جو ہے وہ فری لانسر کے اوپر جو ہے وہ اچھا خاصا ارن کر رہی ہے. اور جب میری اس سے بات ہوئی اور اس نے مجھے بتایا کہ ماشاء اللہ شی از گیٹنگ 50,000 پلس منتھ, اور اس سے نہ صرف وہ اپنی فی جو ہے وہ اسپانسر کر رہی ہے بلکہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہے. گڈ. تو اور اس کے علاوہ بہت ساری ہیں, ہماری بہت ساری ایسی فیمیلز ہیں جنہوں نے آخری سیمسٹر میں اپنے پروجیکٹس کر کے اپنے سیٹ اپس جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں فری لانسنگ کے تھرو. انہوں نے ایکسپیرینس لے کے اب کچھ فیمیل اسٹوڈنٹس کو جوڑ کے تو انہوں نے اپنے وہ پروجیکٹ لیتی ہیں, گھر بیٹھ کے ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرتی ہیں, پرماننٹ ان کے کلائنٹس ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتی ہیں اور وہ ارن کر رہی ہیں. اسی طرح میری بہت ساری فرینڈز ہیں, وہ جس طرح میں ابھی ذکر کر رہی تھی کہ ایک بیکنگ بہت اچھی کر لیتی ہے, اس نے جو ہے وہ فری لانسنگ کے تھرو جو ہے نا آپ کما رہی ہے. فری لانسنگ کے اوپر تو آپ کوئی ریسٹرکٹیڈ ہے ہی نہیں کہ آپ جسٹ آپ کے پاس یہ اسکل ہوگی تو آپ چل سکتے ہیں. ایون آپ اگر پڑھا سکتے ہیں, ایون آپ لوگ انگلش رائٹنگ میں اچھے ہوتے ہیں, کانٹینٹ رائٹنگ میں اچھے ہوتے ہیں, آپ آرٹیکلز لکھیں, آپ ان کے تھرو آپ ارن کریں, تو دنیا جو ہے وہ آپ کے لیے ڈورز کھلے ہیں. اور صحیح بات, اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا پر کوکنگ شوز اتنے زیادہ آتے ہیں اور اتنے
ہٹ ہیں اور اتنے زیادہ لوگوں نے سبسکرائب کیے ہوئے ہیں ایسے چینلز کو, تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کھانے پینے کے حوالے سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. تو اگر کوئی اچھی خاتون میں اچھی کوکس ہیں گھر میں تو ویسے ہی پکاتی ہیں تو اس کا بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ریسیپیز شیئر کریں اور ٹھیک ٹھاک. اور یہاں پہ میں بالکل ذکر کروں گی, جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے نا امپاورمنٹ کے حوالے سے, ابھی میں اسی سلسلے کو جوڑوں گی کہ جیسے ہمارے دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو دیہاتی علاقوں میں خواتین رہتی ہیں ان کے نا ہینڈی کرافٹس میں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں, ہاں دستکاری کی جو اس سے کڑھائی سلائی بہت اچھی کر لیتی ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ میرے سامنے انسیڈنٹ آیا بھی ہے, کچھ عرصہ پہلے تک ہوتا کیا تھا کہ یہاں سے جو شاپ کیپرز ہوتے تھے وہ وہاں ان کی جو چیز جو ان کے ہینڈی کرافٹس تھے یا ان کے جو آئٹمس تھے جو ان کے ماسٹر پیسز تھے وہ خریدتے تھے اونے پونے داموں, اور یہاں پہ آ کے مارکیٹس میں جو ہے وہ اچھی خاصی اماؤنٹ پہ سیل کرتے تھے. اب وہ جو فیمیل ایک گاؤں میں ان میں بھی اتنی امپاورمنٹ آ چکی ہے کہ وہ خود اپنے جو ان کی پروڈکٹس ہیں ان کو وہ مارکیٹ کرتی ہیں یوزنگ یوٹیوب, یوزنگ فیس بک, اور اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ وہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ. تو یہ وومن امپاورمنٹ کی ایک اور بہت اچھی مثال ہے جو آئی ٹی جو ہے نا انٹروینشن سے بہت اچھے طریقے سے سامنے آئی ہے. صحیح ہے. اچھا میں آپ سے مزید سوال کرنے سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ رفا فیکلٹی آف کمپیوٹنگ کے حوالے سے کچھ ہمارے سامعین کے ساتھ معلومات شیئر کریں کہ آپ کے ہاں ایڈمیشن پروسیس کیا ہوتا ہے اور کس طرح کا ایکسپیرینس رہا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آپ کو جو لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے. جی بالکل. رفا کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ منسلک ہوئے مجھے الحمدللہ آلموسٹ 9 سال ہو گئے, اور اس دوران میں نے بہت اچھے ایکسپیرینسز کیے ہیں. یہاں پہ رفا کی سب سے بڑی جو ایک بات ہے کہ جو ان کی اسلامک ایتھیکل ویلیوز ہیں, اور وہ جسٹ کہتے ہی نہیں, رفا اپلائی بھی کرتا ہے اپنے ہر ایک جتنے بھی ان کے پروسیسز ہیں ان سب کے اوپر. ایڈمیشن سے ریلیٹڈ وہی بات ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی اسٹل بہت سارے پیرنٹس, بہت ساری فیملیز ایگزسٹ کرتی ہیں جو اسٹل پریفر کرتی ہیں کہ جو ہماری بیٹیاں ہیں, جو ہماری گھر کی فیمیلز ہیں, وہ جسٹ فیمیل اورینٹیڈ انوائرمنٹ میں جو ہے پڑھیں. صحیح. اب اگر فیکلٹی آف کمپیوٹنگ کی بات کی جائے تو وہاں پہ ہمارا ٹوٹل سیگریگیٹڈ انوائرمنٹ ہے. اچھا. فیکلٹی آف میل کی جو ونگ ہے ہماری الگ ہے, فیکلٹی آف فیمیل کی جو ونگ ہے ہماری الگ ہے, ہماری کلاسز الگ الگ ہوتی ہیں, ہمارا سب کچھ پروسیسز ہر چیز ہم جو ہے نا وہ پروسیسز تو آلموسٹ سیم ہے, مگر یہ کہ ہماری کافی پریکٹسز جو ہیں وہ ہماری مطلب ڈفرینٹ ہیں کلاسز کے حساب سے اور ہر چیز. اور اس میں ایڈمیشن کا یہی ہے کہ ایڈمیشن ماشاءاللہ ہمارے بہت ماشاءاللہ اچھے اماؤنٹ میں لوگ جو ہے نا اپلائی کرتے ہیں. یہی ہے کہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ اگر آپ طریقہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ آپ اپلائی کرتے ہیں, اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے اور پھر آپ کو آفر لیٹر وغیرہ ایشو کیا جاتا ہے آپ کی ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے بعد کہ اف یو آر کوالیفائڈ, تو اس کے بعد آپ میرٹ پہ اگر پورا اترتے ہیں تو آپ تو کوالیفیکیشن کا کیا ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے آپ کا مختلف پروگرامز کا؟ ظاہر ہے بالکل, جیسے ابھی مختلف پروگرامز رفا آفر کر رہا ہے, جیسے BCA ہمارا ایک نیا پروگرام ہے, بیچلر ان کمپیوٹنگ آرٹس, جس میں جسٹ فیمیل اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتی ہیں, اور اس کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا آئی گیس ویسے تو ساری ڈیٹیلز یونیورسٹی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ اگر IT بیک گراؤنڈ سے نہیں بھی ہیں, جیسے فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ایستھیٹکس میں اچھی ہوتی ہیں وہ اس میں آتی ہیں, اور کمپیوٹنگ کا جو سارا پارٹ ہے وہ یونیورسٹی ان کو خود جو ہے وہ کمپیوٹر کے کورسز پڑھاتی ہے, ٹولز سکھاتی ہے. اسی طرح سے BS سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس, اور اسی طرح ہمارے پاس BS کمپیوٹر سائنس میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں. اسی طرح میل سائٹ پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا سائنس کا پروگرام ہے, انفارمیشن سیکیورٹی کا پروگرام ہے. تو کافی سارے ایسے پروگرامز ہیں جس کے اندر آپ اپنی ایز کو دیکھتے ہوئے, اپنی جو پریفرنس کو دیکھتے ہوئے, اپنی انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے نا ایڈمیشن لے سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا تزائنہ, میں چاہوں گا کہ آپ دوبارہ فری لانسنگ پہ آتے ہیں, اور ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو خواتین اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں تو کوئی ہمارے ساتھ کوئی ٹپس شیئر کریں کہ وہ شروعات کہاں سے کی جائے؟ جی بالکل ٹھیک. فری لانسنگ میں آنا بہت آسان ہے, بالکل کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ایک ذکر کروں گی کہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہے ای روزگار کے نام سے, جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ لانچ کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے بینگ اے فری لانسر, سب سے پہلے تو وہی بات ہے, میں ایک ایگزامپل بھی یہاں پہ کوٹ کروں گی کہ جیسے اب ایک بڑھئی ہے, اس نے اگر لکڑی کا جو کام کرتا ہے, جو فرنیچر وغیرہ ڈیزائن کرتا ہے, اگر اس کے اندر اسکل ہے نا, تو وہ اس ٹولز کو یوز کر کے اپنے ایک ماسٹر پیس ڈیزائن کر سکتا ہے. مگر اگر کوئی بھی ایسا انسان جس کا اندر اسکل نہیں ہے, چاہے آپ اس کو جتنا ہی اچھے ٹولز بھی پرووائڈ کر دیں گے نا, وہ کوئی چیز بلڈ نہیں کر پائے گا.
تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ اگر آپ کے اندر اسکل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ آپ اچھی فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, آپ اچھی کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں, سب سے پہلے تو آپ یہ پہچانیں کہ آپ کے اندر کیا اسکل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو, نہ صرف فیمیلز کو, جینٹس کو, سب کو جو ہے وہ ہر ایک کو جو ہے نا کسی صلاحیت سے نوازا ہے. جب آپ اپنی آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے, اس کے بعد سمپلی آپ کو کیا چاہیے, ایک لیپ ٹاپ, ایک موبائل فون اور ایک اچھا انٹرنیٹ کنیکشن, دیٹس اٹ. اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنی فری لانسنگ, پھر اس کے بعد مختلف پلیٹ فارمز ہیں فری لانسنگ کے لیے, جیسے فری لانسر ہے, اپ ورک ہے, اس کے بعد یہ فائیور ہے, ٹوٹل ہے, بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جس کے اوپر آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور اس کے بعد آپ اپنی سروسز جو ہیں وہاں پہ جو ہے بڈس کریں اور وہاں سے اپنا کام کا آغاز کریں اور وہاں پہ اپنا ایک پروفائل بلڈ کریں. مگر پھر وہی بات ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کا جو کلائنٹ آپ کو کام دیتا ہے, صحیح ہے, آپ کو پھر اس کے سیٹسفیکشن کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ہے, کیونکہ ادھر سے آپ کی ریٹنگ بڑھتی ہے کہ اگر آپ کو سیٹسفیکٹری ریزلٹس ملے ہیں تو پھر آپ کو مزید کام جو ہے وہ ملے گا. خواتین جو ہیں وہ 500 روپے سے لے کے 5 لاکھ تک کما رہی ہیں فری لانسنگ کے تھرو. تو یہ بہت اچھی فیلڈ ہے فیمیلز کے لیے. صحیح ہے, بہت بہت شکریہ تزائنہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. سامعین محترم, پروگرام انفو ٹیک آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ, اور رفا فیکلٹی آف کمپیوٹنگ سائنسز کے کمپیوٹنگ کے تعاون سے یہ پروگرام آپ کے لیے ہم پیش کیا کریں گے انشاءاللہ. ہر جمعرات کو دن 12 بجے براہ راست نشر ہوگا اور پھر رپیٹ میں بھی آپ اس کو سن پائیں گے. اور آج ہمارے ساتھ موجود رہیں تزائنہ ملک صاحبہ, سینئر لیکچرر ہیں رفاق فیکلٹی آف کمپیوٹنگ میں, اور آج جو ٹاپک ڈسکس ہوا وہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے تھا. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب شاہد وقار کی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. تزائنہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.